السلام علیکم دوستو۔ ظافر جن وہ جن ہے جس نے واقعہ کربلا کو اپنی آنکھوں سے بنفس نفیس دیکھا۔ دوستو یہ کوئی کہانی یا خرافات نہیں بلکہ ایک حقیقی سچائی ہے جس کا تاریخ کی مختلف کتب میں احوال ملتا ہے۔ واقعہ کربلا کے وقت یہ جن کہاں تھا اور اس نے واقعہ کربلا کا کیا آنکھوں دیکھا حال سنایا، آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کے ساتھ یہی سب شیئر کرنے والے ہیں۔ اس سے پہلے آپ سے ایک چھوٹی سی ریکویسٹ ہے کہ ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھیے گا۔ ایک اور نئی انٹرسٹنگ ویڈیو کے ساتھ آپ کو ہمارے چینل روحانیت ٹی وی میں خوش آمدید۔ دوستو اس جن کا نام ظافر تھا۔ قدیم زمانے کے لوگ اسے جعفر بھی بلاتے تھے۔ سوانح ظافر جن کے مصنف لکھتے ہیں کہ میں دریا کے سفر پر تھا اور طوفان کے آثار تھے۔ ایک دم شدید اندھیرا چھا گیا اور پھر بس مجھے اتنا پتہ لگا کہ ایک بڑی سی لہر آئی جو میری کشتی سے ٹکرا گئی۔ میری آنکھ کسی کے رونے کی آواز سے کھلی، شاید بے ہوشی میں کسی تختے پر پڑے ہوئے میں تیرتا رہا اور آخر اس جزیرے تک پہنچا۔ تھوڑی طاقت جو آئی تو رینگتے ہوئے اٹھنے کی کوشش کی، وہ رونے کی آواز تھوڑی دور سے آ رہی تھی۔ آخر میں اس مقام تک پہنچ گیا جہاں سے رونے کی آواز آتی تھی۔ وہ بہت ہی بڑا اور دیو قامت سیاہ فام شخص تھا جس کے بال چہرے سے ہوتے ہوئے زمین تک بکھرے پڑے تھے اور وہ زاروں قطار روتا تھا۔ میں نے آگے بڑھ کر دیکھا تو وہ انگلی سے ریت پر یا حسین لکھتا تھا۔ میں نے اس سے پوچھا کہ تو کون ہے اور یہاں کیوں رہتا ہے؟ تو کہنے لگا میں ظافر جن ہوں۔ جب میں نے حضرت امام حسین علیہ السلام کو شہید پایا تو اپنے قبیلے کے ساتھ کوفے سے شام تک اسیران کربلا کے ساتھ رہا، لیکن کچھ کر نہ سکا کیونکہ مجھے اس کا حکم نہیں تھا، مگر وہاں جو کچھ میں نے دیکھا اس غم میں اپنی سلطنت چھوڑ چکا ہوں اور اس جزیرے پر میرا قیام ہے۔ ہر شب جمعہ میری قوم یہاں آتی ہے اور ہم ایک مجلس بپا کرتے ہیں۔ دوستو کربلا میں ظافر جن کا قصہ ہم تک کئی حوالوں سے پہنچتا ہے۔ میر انیس، دبیر، میر مونس، مرزا عشق کے مرثیے وہ عوامی ریفرنسز ہیں جن سے ہم تک یہ داستان آتی ہے، جبکہ تاریخ روضۃ الشہداء، منہج الشہادت، اسرار الشہادت، سوانح ظافر جن اور سید آغا مہدی لکھنوی میں بھی یہ قصہ تفصیل سے درج ہے۔ دوستو ظافر جن کے لیے ایک بات بہت ہی زیادہ مشہور ہے کہ یہ جن مشہور شاعر و مرثیہ نگار میر انیس کے پاس آتے اور جو کچھ انہوں نے کربلا میں دیکھا اس کا حال بیان کرتے، اور میر انیس یہ سب احوال سن کر اسے شاعری کی شکل میں ڈھال لیتے۔ روایتوں میں آتا ہے کہ ظافر جن اس وقت بھی موجود تھا جب غدیر کے موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی علیہ السلام کا ہاتھ بلند کر کر فرمایا تھا کہ جس جس کا میں مولا ہوں اس کے علی مولا ہیں۔ ایک روایت کے مطابق ظافر جن واقعہ کربلا کے وقت اپنے گھر میں سوئے ہوئے تھے کہ ان کی والدہ نے انہیں آ کر جگایا اور کہا کہ آل رسول کو کربلا میں شہید کیا جا رہا ہے اور تم یہاں سوئے ہوئے ہو۔ یہ اطلاع پاتے ہی ظافر کربلا پہنچا اور دیکھا کہ امام علی مقام شہزادہ حضرت علی اکبر کا لاشا مبارکہ لیے بیٹھے ہیں۔ ظافر جن کربلا کا حال یوں بیان کرتا ہے کہ کربلا میں جب میں پہنچا تو کیا دیکھتا ہوں کہ چاروں طرف سے چار چار صف کا فاصلہ دشمن نے گھیر رکھا ہے، اور ایسے ہی ملائکہ کی بہت بڑی تعداد بھی میدان کربلا میں موجود تھی۔ ملک منصور نامی فرشتہ کئی ہزار کا لشکر لیے ایک طرف، ملک نصر نامی فرشتہ کئی ہزار کا لشکر لیے دوسری طرف، جبریل و میکائیل کئی ہزار کا لشکر لیے دائیں بائیں، اور اسی طرح اسرافیل، فرشتہ ہوا، فرشتہ دریا، فرشتہ دوزخ اور فرشتہ عذاب یہ سب کئی ہزار کے لشکر لیے موجود تھے۔ اسی طرح ایک طرف 1,24,000 انبیاء اکرام کربلا کے میدان میں تشریف فرما تھے اور حیران و پریشان کھڑے تھے، جن میں حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر خاتم النبیین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی موجود تھے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنا دامن رحمت پھیلائے فرما رہے تھے کہ اے میرے پیارے بیٹے حسین، جلدی کرو، بے شک ہم تمہارے استقبال کے لیے کھڑے ہیں۔ امام علی مقام حضرت امام حسین علیہ السلام زخموں سے چور فرشتوں کے لشکر سے بے نیاز اللہ تعالیٰ کو راضی کر رہے تھے۔ مجھے بھی کوئی رستہ نہ دیتا تھا کہ جا کر میں مولا حسین علیہ السلام کی قدم بوسی کر سکوں۔ میں بھی دور سے کھڑا
امام علی مقام کے اس امتحان کو دیکھ رہا تھا کہ اچانک میرے مولا نے اپنا سر اقدس بلند کیا اور مجھے دیکھا اور اپنی پلکوں سے مجھے اشارہ فرمایا کہ اے جعفر میرے پاس آ جاؤ۔ یہ آواز سن کر تمام ملائکہ میری طرف دیکھنے لگی اور مجھے راستے دینے لگی۔ میں بھی جلدی سے دوڑتا ہوا مولا امام حسین کے قدموں میں گر گیا۔ جعفر جن کہتا ہے کہ میں امام علی مقام کی خدمت میں حاضر ہوا اور ادب سے سلام کیا اور کہا کہ میں جعفر زاہد ہوں، شاہ مرداں حضرت امام علی علیہ السلام کا ادنا خادم ہوں۔ میری ساری فوج جنگل میں تیار کھڑی ہے۔ آپ کے والد نے جب بیرالعلم میں فتح کے بعد جنات کو مسلمان کیا تو میرے باپ کو ان پر حکمران بنایا تھا۔ ان کا نام راحیل جن تھا۔ باپ کی وفات کے بعد میں بادشاہ بنا ہوں اور یہ سب جن میری رعایا میں ہیں۔ حکم کریں کہ میں اپنی فوجیں لاؤں اور آپ کے دشمنوں کی روحیں کھینچ لوں۔ جواباً امام علی مقام نے فرمایا کہ تم جن ہو اور یہ انسان، یہ تمہیں دیکھ نہ سکیں گے اور تم انہیں دیکھ دیکھ کر قتل کرو گے۔ جعفر جن نے کہا کہ بدر میں بھی تو فرشتے دکھائی نہ دیتے تھے۔ اس پر امام نے فرمایا کہ وہ خدا کی رضا سے آئے تھے، تم میری محبت میں آئے ہو اور میرے معاملے میں خدا کی رضا یہی ہے کہ تم یہاں سے چلے جاؤ گے اور میں اس جنگ میں نہ بچوں گا۔ جعفر جن نے انسانوں کے روپ میں آ کر لڑنے کی پیشکش بھی کی لیکن اس کی ایک نہ چلی۔ پھر جعفر جن نے کہا کہ اجازت دیجیے کہ اہل بیت کو مدینہ حفاظت سے پہنچا دوں۔ اس پر امام علی مقام نے فرمایا کہ مقدر یہی ہے کہ میرے بعد یہ لوگ اسیر ہوں اور قید کی سختیاں اٹھائیں۔ آخر میں امام علی مقام نے فرمایا کہ اے جعفر تو لوٹ جا کہ اب جو حال اس میدان جنگ میں ہوگا وہ تجھ سے دیکھا نہ جائے گا۔ دوستو، کچھ روایتیں کہتی ہیں کہ جعفر جن وہاں رک گیا اور چپ چاپ سب کچھ دیکھتا رہا، مگر جو داستان زیادہ مشہور ہے وہ یہ کہ جعفر جن جب واپس گیا تو اس کی والدہ نے احوال پوچھا۔ جب اس نے سارا قصہ اپنی ماں کو سنایا تو ماں نے فوراً حکم دیا کہ جاؤ دوڑو، امام علی مقام کی مدد کرو جس طرح ممکن ہو۔ اور پھر جعفر جن واپس آیا لیکن اب شہادتیں ہو چکی تھیں۔ پھر یہ بیان سامنے آتا ہے کہ جب میں نے حضرت امام علی مقام کو شہید پایا تو اپنے لشکر کے ساتھ کوفے سے شام تک اسیران کے ساتھ رہا لیکن کچھ کر نہ سکا کیونکہ مجھے حکم نہیں تھا۔ انٹرنیٹ پر موجود ایک ویب سائٹ کے مطابق جعفر جن 1930 تک زندہ رہا اور اب اس کا بیٹا شاہ کاظم جنوں کا حکمران ہے۔ دوستو، جعفر جن ایک ایسا کردار ہے جو باوجود جنوں کا سردار ہونے کے بے بس رہا کیونکہ امام کا حکم نہیں تھا اور امام علی مقام رب تعالیٰ کے آگے سر جھکا چکے تھے اور جو ہونا تھا وہ اٹل تھا۔ دوستو، خلاصہ کلام یہ ہے کہ جب حضرت اسماعیل علیہ السلام ایڑیاں رگڑ کر زمزم کے چشمے جاری کر سکتے ہیں تو خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کے فرزند امام علی مقام علیہ السلام کے سامنے کوفی و شامی فوج کی کیا حیثیت تھی؟ یہ قربانیاں صرف اور صرف خدا کی رضا میں راضی رہنے کی ایک عملی معراج تھی۔ دوستو، امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک اور کامنٹ ضرور کریں اور اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کرنا ہرگز نہ بھولیے گا۔ ایک ایسی ہی ایمان افروز ویڈیو کے ساتھ آپ سے جلد ملاقات ہوگی۔ تب تک اپنا بہت سا خیال رکھیے گا۔ تھینکس فار واچنگ دس ویڈیو۔ اللہ حافظ۔